ماشاء اللہ ہمارے استاد محترم ناظم امتحانات مولانا محمد وقاص احسان صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں ہماری سماعتوں کو منور فرما رہے تھے۔ میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے استاد محترم کو مولانا وقاص احسان صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر ادارے پر دائر قائم اور دائم رکھے، ان اشعار سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں جامعہ سراج العلوم کے روح رواں اور جامعہ سراج العلوم کے لیے تن من دھن جنہوں نے وقف کیا ہوا ہے اپنے برادر صغیر، اور بلکہ حقیقت میں نائب محتمم جامعہ سراج العلوم مولانا مفتی محمد زید سعید صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی هو سماكم المسلمين۔ وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، رواه البخاري بسنده۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلة كغزوة، رواه أبو داود بسنده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ طلباء کرام ترنم میں اشعار پیش فرما رہے تھے، ان اشعار کو سن کر ہمارے استاد حدیث مشکات شریف اور تحاوی شریف کے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب مدظلہ العالی، جو کہ مولانا مسعود اظہر صاحب کے بھی استاذ رہے ہیں، ان کا ایک شعر یاد آیا۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے دیار رسول میں۔ محترم اساتذہ کرام، طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 سے 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آج کی نشست سالانہ امتحانات کی نتائج کے اعتبار سے ہماری نشست کا قیام ہے۔ نتائج تب ہوں گے جب امتحانات ہوں گے، امتحانات تب ہوں گے جب ان کی تیاری ہوگی، جب ان کے پرچے بنائے جائیں گے، سوالیہ پرچے آپ حضرات تک پہنچیں گے۔ اس محفل کے انعقاد سے پہلے انتھک محنت ہوئی ہے، جس میں سالانہ امتحان کی تاریخ طے کرنا، طلباء کرام کے لیے تیاری کا موقع فراہم کرنا، اور سالانہ امتحان سے پہلے نصاب کو اپنی وسعت کے مطابق تکمیل تک پہنچانا، پھر اساتذہ کرام کا
پوری کتاب میں سے خوب چھانٹی کر کے محنت کر کے طلباء کرام کے لیے سوالات کا انتخاب کرنا، پرچہ بنانا، پھر ان پرچوں کو آپ حضرات میں انتہائی دیانت کے ساتھ پہنچانا، کوئی پرچہ لیک نہ ہو جائے، پھر دوران امتحان مکمل نگرانی کا عمل، امتحانات کے مکمل ہونے سے قبل یومیہ پرچے جیسے جیسے طلباء کرام کی طرف سے حل ہوتے رہے ان کو ان کی چیکنگ کرنا، اور سالانہ امتحان کی ایک طرف تکمیل ہو رہی اور اگلے دن تمام پرچوں کے نتائج، ہمارے تقریباً 12 درجے ہیں، اولیٰ تا سادسہ 6 اور ابتدائیہ تا دہم 6، ہر درجے میں 6 کتابیں بھی اگر کم از کم ہوں تو یہ تقریباً 100 سے زائد کتابیں بن جاتی ہیں۔ 100 سے ہر کتاب کے 3 سوالات کے جواب ہوں تو یہ 300 سوالات کے جوابات، اور ایک جواب اگر 3 صفحوں پہ ہو تو 900 صفحات کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، پھر ان میں نمبرات لگانا، پھر ان نمبرات کو کلیکشن جمع کرنا، ان کی ترتیب دینا۔ میں آج کی نشست کا اس مبارک اور انتہائی خوبصورت انعقاد پر اپنے استاد محترم اور تمام شعبہ امتحانات، خصوصاً برادر مولانا انجم صاحب، برادر مولانا اویس اسلم صاحب اور حضرت استاد محترم ناظم شعبہ امتحانات مولانا وقاص احسان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے حضرت استاد محترم نے کس قدر خوبصورت تقریب کی تکمیل کے لیے اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے اس تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ فجزاہ اللہ تبارک و تعالی احسن الجزا۔ پہلی گزارش کلمات تشکر تھے شعبہ امتحان کے لیے۔ اب کچھ گزارشات طلباء کرام، سالانہ امتحان میں اساتذہ کرام کو بات کرنے کا موقع اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ چھٹیوں میں آپ حضرات اپنا وقت کیسے گزار سکیں۔ 10 گزارشات طلباء کرام کے لیے۔ پہلی گزارش، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ حج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے، لائن نمبر 13 14۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین، مسلمان نام رکھا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، کون ہے مسلمان؟ کس نے نام رکھا ہے؟ اللہ نے۔ مسلمان اسلام سے ہے، تسلیم سے ہے، تسلیم اطاعت سے ہے، انقیاد سے ہے۔ اسلام اور مسلمان اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا، یہ ایک مسلمان کی خوبی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے۔ میں اور آپ پہلی گزارش طلباء کرام کے لیے، اساتذہ کرام جو بات آپ سے فرما دیں، ماننے کا ہمارے اندر جذبہ ہو۔ فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے۔ ایک صحابی آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ مسجد سے داخل ہو رہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دروازے پر چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، جیسے سیڑھیوں سے داخل ہو، اور کچھ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک پاؤں باہر ایک اندر، لیکن مستند روایات میں چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے دروازے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے بعد دریافت فرمایا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، جب میں داخل ہو رہا تھا تو میرے کانوں میں آپ کی یہ آواز مبارک پہنچی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی جو کھڑا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ کہنے کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جہاں چپل اتارتے ہیں وہاں بیٹھ گئے۔ تو ان صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ یہ قد میں تو چھوٹے ہیں، علم میں آسمان کو پہنچے۔ اور ان صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل حضرت ابوبکر اور عمر کو رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی تھی۔ ان کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے، صحابہ میں اختلافات۔ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو حضرت ابوبکر اور عمر کو فرما رہے ہیں، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ابن ام معبد کی
ابن معبد حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کو ماننا ہے، مقام ماننے سے ملا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کی، علی السمع والطاعۃ، سمع کہتے ہیں سننا، طاعت کہتے ہیں ماننا، سنیں گے اور مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے، ماننے کا جذبہ، سمع والطاعۃ، جو سنا مانا، کہہ دیا سفید ٹوپی مان لیا، کہہ دیا گول بازو مان لیا، کہہ دیا پائچے اونچے مان لیا، کہہ دیا بال کٹوا دو مان لیا۔ ٹنڈ ہے اس طرح لگا ہوا، طالب علم اس طرح لگوا کر ایک ذرہ برابر بال نہیں، استاذ کے سامنے ہے، استاذ نے کہہ دیا جاؤ بھی بال کٹوا کر آؤ، تو یہ بھی نہ سوچنا کہ میرے تو اس طرح ہے، فوراً اٹھ کے چلے جانا، یہ کہنا کہ میرے تو بال ہی نہیں ہیں، میں تو ابھی اس طرح لگا کر آیا ہوں، علی السمع والطاعۃ، سنیں گے اور مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے۔ کب؟ فی العسر والیسر، اچھے حالات ہوں تب بھی مانیں گے، برے حالات ہوں تب بھی مانیں گے، پیسہ ہوگا تب بھی مانیں گے، فقر و فاقہ ہوگا تب بھی مانیں گے، والمنشط والمکرہ، دل نے چاہا تب بھی مانیں گے، دل میں نہ آئے تب بھی مانیں گے، ہر حال میں ماننا۔ دوسری گزارش طلباء کرام کے لیے، یہاں پر ماشاءاللہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک گونا یہ خیال کیا جا سکتا ہے چونکہ نگران موجود ہیں، نگران نے نگرانی کرنی ہے، اگر نماز میں نہ پہنچے تو شاید نام آئے گا، پھر تنبیہ ہوگی، سزا ہوگی۔ گھر میں کوئی مولوی انعام الحسن نہیں ہوں گے، مولوی عزت اللہ صاحب نہیں ہوں گے، آپ کے نام لکھ کر کے جمع کرانے والا کوئی نہیں ہوگا، گھر میں پتہ چلے گا کون کتنا نمازی ہے۔ یہاں تو پورے سال نماز عین ممکن ہے کہ شاید اس ڈر کی وجہ سے بھی آدمی پڑھ لے کہ میرا نام نہ آ جائے۔ گھر میں آپ کے شوق کا علم ہوگا کہ آپ نگرانوں کی نگرانی کی بنا پر نماز پڑھتے تھے، یا یہ جبیں اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے سامنے جھکتی تھی۔ دوسری گزارش نمازوں کا اہتمام۔ تیسری گزارش اپنے علاقے میں تشریف لے جائیں تو جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، خصوصاً اپنی مسجد کے امام صاحب، ان سے ملنا، ان سے دعائیں لینا، اور ان کے گھر کے کوئی ضروری کام ہو وہ کر لینا، ان کی سبزی لے آنا، ان کے لیے پانی، جو ضروریات ہو ان کا کرنا۔ اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ چوتھی گزارش اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا کرنا۔ گزشتہ 2 دن قبل حضرت استاد محترم مولانا مفتی عبدالروف غزنوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، مجھ سے 1-2 اساتذہ کرام نے یہ بھی دریافت کیا کہ آپ کا ان سے ایسے کیسے تعلق ہو گیا، کیا آپ نے دعوت دی، کیا؟ میں شاید یہ بات ذکر نہ کرتا ہے کہ میرے اساتذہ کرام موجود ہیں، اور میں شاید پہلی بار ان کے سامنے بھی عرض کر رہا جو بات میں نے حضرت استاد محترم سے اس وقت ذکر کی تھی۔ دورہ حدیث کا سبق پڑھا کر کے استاد تشریف لے گئے، اور ایک دن 12 بجے کے قریب مطبخ کے سامنے سے استاد جی گزر رہے، تو مفتی عبدالروف غزنوی صاحب وہ استاد محترم ہیں کہ دورہ حدیث کے طلباء پورے سال ان سے سلام کرنے کی جرت نہیں ہوتی کسی، پورے کسی نے 2 سال پڑھا یعنی ان سے مشکات شریف بھی پڑھی ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان سے سلام کر سکے۔ وقار، جلال، بہرحال میں گزر رہا تھا تو دور سے استاد محترم کی نظر پڑی، تو استاد جی نے فرمایا مولانا کیا یہ ممکن ہے، یہ استاد جی کے الفاظ ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کا نمبر لے لوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں استاد محترم، استاد جی، تو میں نے نمبر بتانا شروع کیا 0331۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ مولانا انگلش میں بتا دیجیے سہولت رہے گی۔ میں نے کہا 033، نمبر بتا دیے۔ نمبر لینے کے بعد فرمایا کہ میں نے کہا استاد جی کمرے میں رکھا ہوا موبائل، جمعرات کو استعمال کرتا ہوں۔ کہتے مولانا مجھے معلوم ہے میں جمعرات ہی کو کروں گا۔ پھر بہت سے بہرحال استاد محترم کی شفقتیں رہی، انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ کیا وجہ ہے
کہ میں کتنے دن سے چاہ رہا تھا کہ آپ کا نمبر لوں. تم کیا عمل کرتے ہو, کیا کرتے ہو, کس خاندان سے ہو؟ پھر یہ وفاق المدارس کے امتحان میں پوزیشن لینے سے پہلے کا واقعہ ہے. سیمائی امتحان ہو چکا ہے. کیا کرتے ہو, کس خاندان سے ہو؟ میں نے بتایا فلاں. ابا کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر میں نے کہا کہتے نہیں کچھ خاص. میں نے ذکر کیا کہ میرے والد صاحب, میں خامسہ میں تھا گلشن عمر میں, تو والد صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا اساتذہ کرام کے لیے ہر نماز کے بعد یا کم از کم دن میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت اولئک هم المفلحون, سورہ بقرہ کی پھر آخری آیت آمن الرسول سے لے کر پھر سورہ آل عمران کی پہلی آیتیں, پھر شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی. یہی انداز سے میں نے استاد محترم کو ذکر کیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, پھر سورہ زمر کی پہلی آیت حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب, اور پھر سورہ فلق والناس, سورہ اخلاص اور فلق والناس. یہ اساتذہ کرام کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھ کر ہدیہ کیا کروں. تو میں یہ پڑھتا ہوں اور خامسہ سے پڑھتا ہوں. تو استاد جی نے فرمایا یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. میں آج یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم موجود ہیں حضرت ناظم تعلیمات مولانا شکیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں نے ان سے شرح اٹھایا, مکمل پڑھی ہے. اسی طرح استاد محترم مولانا وقاص احسان صاحب دامت برکاتہم, ان سے تفسیر کے 10 پارے خصوصاً سورہ کہف, مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں, سورہ کہف پڑھی ہے. اس طرح استاد محترم حضرت ناظم تعلیمات مولانا شکیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم, مولانا اویس سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں نے تیسیر المنطق اور شرح جامی استاد محترم سے پڑھی ہے. میں ان سے بھی دستبستہ گزارش کروں گا اور ان کی محبتوں کو لینے کے لیے کہ درجہ خامسہ سے لے کر آج تک بہت اعمال نہیں کر سکا, کمزور ہوں آج تک, اور آپ میں ترغیب شوق پیدا کرنے کے لیے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. خامسہ سے لے کر آج تک سال میں 365 دن ہوتے ہیں, اور خامسہ سے اب تک یہ کم و بیش میرے اندازے میں 12 سال اب تک بن جاتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے جن آیتوں کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے اپنے اساتذہ کے لیے ایصال ثواب نہ کیا. بہت سی باتیں اللہ ایسی علم کی کھولتے ہیں کہ میں نے پڑھی نہیں. شاید یہ اساتذہ کے ایصال ثواب کی برکت ہے. میری تیسری گزارش, چوتھی گزارش آپ سے اساتذہ کے لیے دعا. پانچویں گزارش, نہیں آتی یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. اساتذہ کرام کے لیے دعا. پانچویں گزارش, اساتذہ کرام سے رابطہ. آپ کو علم نہیں, آپ بعض مرتبہ چھوٹا سا عمل کرتے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کتنا بڑا کام کیا. جب چھٹیوں میں کسی ایک طالب کا فون آتا ہے, استاد محترم السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, میں فلاں طالب, کس درجے میں, کس درجے, اور آپ یہ فون کر کے پھر استاد جی آپ خیریت سے ہیں, گھر میں سب خیریت ہے. آپ نے یہ فون کیا اور فون کاٹ دیا, 1 منٹ بھی نہیں لگا, کال کے 2 سے 3 روپے لگ گئے ہوں گے. استاذ کا کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے, آپ کے لیے کتنی محبتیں نکل جاتی ہیں, محبتیں آپ کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کا ایک فون آپ کو کتنے مقام آپ کو دے دیتا ہے. آپ کا چھٹیوں میں ایک مرتبہ رابطہ کرنا, یہ رابطے چھٹیوں میں گاہے بگاہے اساتذہ کرام سے رابطے ہوں, ان سے خیریت معلوم کی جائے, ان سے پوچھا جائے میں خدمت کے لیے تیار ہوں, کوئی خدمت ہو میں استاد محترم حاضر ہو جاؤں. چھٹی گزارش, چھٹیوں میں طلباء کرام جو ہو سکے تبلیغ میں ضرور جائے. مجھے افسوس ہے کہ میں اولا تا تخصص ان 10 سالوں میں چھٹیوں میں چلہ لگا لیتا 40 دن, تو مجھے شاید اور کوئی افسوس نہیں ہے زمانہ تعلیمی کی چھٹیوں پر. یہ افسوس ہمیشہ رہے گا کہ 10 سال ہر ماہ 2.5 ماہ کی چھٹیاں آتی تھی. اگرچہ دورہ صرف نحو, دورہ عربی لغت ناظم صاحب میں کرتا رہا, اس سے بہت فائدہ ہوا. کاش ان دورہ جاتی کرنے کے ساتھ ساتھ 40 دن تبلیغ میں بھی لگا لیتا,
یہی دھوکے میں رہے کہ تبلیغ میں جائیں گے تو قرآن کہاں سنائیں گے. تبلیغ میں جس وقت میں نے یعنی رمضان مبارک میں جب تبلیغ میں گیا تو 2 قرآن پاک سنا, کبھی 2 کا اتفاق نہیں ہوا. تو بہرحال تبلیغ میں تو اور اچھا انداز موقع ملتا ہے قرآن پاک سنانے کا. تو ایسا نہ ہو کل کو آپ کو بھی یہ ارمان رہ جائے. تبلیغ میں چلا کم از کم لگا لیجیے چھٹیوں میں. ساتھ میں گزارش, چھٹیوں میں کچھ نہ کچھ مطالعہ کیجیے. 2 کتابیں تو ہر طالب علم پڑھ لے. میں جمعۃ المبارک میں بھی یہ اکثر عرض کرتا ہوں, ان کے لیے 2 الگ کتابیں ہیں. ایک وہی ہے جو ایک آپ کے لیے بھی وہی ذکر کر رہا ہے. عوام الناس تو زندگی میں کم از کم ایک مشکات شریف مکمل پڑھ لیں اور ایک حیات الصحابہ. اور آپ حضرات زمانہ تعلیم کی ایک چھٹیوں میں یہ طے کر لیں میں 2 کتابیں ان چھٹیوں میں پڑھ کر آؤں گا. ایک شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی آپ بھی تھی اور ایک حیات الصحابہ. اس کا مطالعہ 2 کتابیں ٹارگیٹ بنائیں اور مطالعہ کریں. کم از کم ان 2 کتابوں کا مطالعہ کر کے آئیں. اس سے قبل جس ادارے میں آپ نے پڑھا ہے خصوصاً وہ قاعدہ وہ حفظ کے اساتذہ کرام, ان سے الگ سے رابطہ. پہلے رابطے میں جن استاد محترم سے آپ پڑھ رہے ہیں ان سے رابطہ, اور یہ گزارش ہے اپنے سابقہ اساتذہ کرام سے رابطہ جن سے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے, ناظرہ پڑھا ہے, ان سے رابطہ, ان کی دعائیں لینا اور اپنی پوری محنت کا ذکر کرنا. میں کہاں پڑھ رہا ہوں. آپ جتنی مرضی بلندی پہ چلے جائیں, جتنی مرضی ترقی کر جائیں, آپ قاعدے کے استاد سے آگے نہیں نکل سکتے. یہ دھوکہ گاہے بگاہے ہم میں ہر کسی کو ہو جاتا ہے. استاد سے آگے نہیں نکل سکتے. شکیل اعظمی صاحب فرماتے ہیں مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف, مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف. کوئی آئے یا نہ آئے پکارے تو سبھی جائیں گے. چاہے کتنی ہی بلندی پہ چلا جائے کوئی, چاہے کتنی ہی بلندی پہ چلا جائے کوئی, شام ہوتے ہی اتارے تو سبھی جائیں گے. اپنے سابقہ اساتذہ کرام سے رابطہ, ان کی دعائیں لینا. 9ویں گزارش رمضان اور قرآن. سال میں کوتاہی ہو جاتی ہے. جو حافظ ہیں طے کر لیں میں قرآن پاک ضرور مکمل تراویح میں سنوں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں قرآن پاک کا نام. جس نے ایک ناغہ کر لیا پھر ناغے چلتے رہیں گے. یہ دھوکہ ہے کہ اگلے سال میں پورا کر لوں گا. 10ویں گزارش, آپ جب چھٹیاں مکمل ہو جائیں, آنا تو ہے, ٹائم اساتذہ کرام بتا دیں گے. 10 شوال 20 شوال, ایک کا علم 20 شوال کو آ گیا, ایک 25 شوال کو آ گیا. تو سب گئے. آپ اگر 4-5 دن 10 دن پہلے آ جائیں, کیا ہی خوش قسمتی اور خوش بختی ہو اس طالب علم کی کہ چھٹیاں ختم ہونے میں ابھی 5-7 دن ہوں. وہ پہلے آئے, اساتذہ کرام سے ملے, اور پھر طلباء کرام گھروں میں چھٹیاں ختم ہونے کے انتظار میں کھیل کود رہے ہوں. یہ یہاں آ کر کلاسوں کی صفائی کر رہا ہو, مسندوں کی صفائی کر رہا ہو, تپائیوں کی صفائی کر رہا ہو, ڈیسکوں کو صاف کر رہا, کلاسوں اور قالینوں کو صاف کر رہا, تاکہ طلباء کرام آئیں. پھر طلباء کرام داخلہ لینے والے جو آ رہے, جو نئے داخلہ لینے والے آ رہے, یہ استادوں کے ساتھ موجود ہے, ان کو پانی پلا رہا, ان کی چائے پلا رہا. استاد محترم نے فرمایا داخلہ فارم فلاں جگہ سے لے آؤ, وہ لے کر آ گئے, فوٹو کاپی کرا. یہ آپ کی خدمت آپ کو وہ مقام دے دے گی کہ پورے سال کتابوں کا حافظ بن جانا, پورے سال اول درجوں میں پوزیشن لینے سے وہ مقام آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو یہ چند روز پہل آ کر کے خدمت کرنے سے مقام حاصل ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ابو داؤد شریف میں ہے. یہ جو آپ واپس جا رہے ہیں, یہ واپس نہیں جا رہے ہیں, یہ جو گھر جا رہے ہیں, یہ دوبارہ آنے کے لیے واپس جا رہے ہیں. یہ نیت ہو آپ کی. یہ جو آپ گھر جائیں گے, یہ گھر جانا واپسی آنے, مدرسے میں واپس آنے کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے جہاد سے واپسی تشریف لا رہے تھے, تو حضور نے فرمایا تھا قفلۃ کغزوۃ, جہاد سے واپسی کا سفر بھی جہاد ہی کی طرح ہے. کیوں؟ ہم جہاد سے جو واپس آ رہے ہیں دوبارہ جہاد کرنے کے لیے تیاری کے لیے جا رہے ہیں, کہ دوبارہ جہاد کرنے آئیں گے, ذرا تازہ دم ہو جائیں, ذرا اچھی صحت بنا لیں, ذرا فریش ہو جائیں, تیاری کر لیں. تو آپ جو واپسی جا رہے ہیں یہ دوبارہ آنے کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے جلد سے جلد آئیں. آپ کا واپسی جانا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگا. علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے,
झपटना पलटना, पलट कर झपटना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी इस मजलिस में, प्रोग्राम में हमारे एक नन्हे मुन्ने मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कम सिनी में, थोड़ी सी उम्र में बड़ा अपने हबीब